اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک فورم اور میں ہوں سید عابد قاسمی۔ ناظرین، پبلک فورم میں ہم ہمیشہ پچھلے ہفتے میں رونما ہونے والے واقعات میں سے چند ایشوز کو منتخب کرتے ہیں اور ان سے متعلقہ شخصیات کو لائیو لے کر آپ کو اصل صورتحال سے آگاہی دیتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں گے آج ہم بات کریں گے جو NHS سٹاف ہے وہ پروٹیسٹ کر رہا ہے ویکسینیشن کے خلاف کہ ہم ویکسینیشن ہم نے نہیں کروانی۔ اس سلسلے میں بے شمار خبریں چل رہی ہیں کہ جو لوگ ویسے ہی غلط فہمیاں ویکسین کے حوالے سے پھیلا رہے تھے ان کو تقویت مل رہی ہے کہ NHS کا جو سٹاف ہے یا جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، اگر وہ نہیں ویکسینیشن کروانا چاہتے تو ہم پھر کس لیے کروائیں، یا ہمیں کیوں دی جا رہی ہے ویکسینیشن کے حوالے سے اویئرنیس، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے اور ہم ویکسین کروا رہے ہیں اور وہ کیوں نہیں کروا رہے۔ یہ ایک بڑا کوسچن ہے اور لوگ نچلی محفلوں میں بھی بیٹھ کر تو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج پبلک فورم میں اس پر گفتگو کرتے ہیں تاکہ جو لوگ دیکھنے سننے والے ہیں ان میں یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ یہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ کون ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں اور اس میں کی وجوہات کیا ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان کا تعارف کروایا جائے۔ سب سے پہلے میں ویلکم کہوں گا ڈاکٹر نگہت افتخار، جو NHS کے ساتھ کام کرتی ہیں اور معروف شاعرہ بھی ہیں۔ آپ کو پبلک فورم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میرے ساتھ بہت شکریہ۔ دوسرے جو مہمان ہیں SM عرفان طاہر، جو معروف صحافی اور فوٹوگرافر ہیں اور برمنگھم کی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ آپ کو عرفان طاہر صاحب خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو۔ محترمہ ڈاکٹر نگہت افتخار صاحبہ، آپ ہی بتائیے گا کہ یہ جو میں نے انٹرو میں کہا ہے اور جس پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب NHS میں کام کرنے والے لوگ خود یہ اعتراض کر رہے ہیں جی ہم نے یہ ویکسین نہیں کروانی، تو جی عام بندے کیا کر سکتے ہیں اس موقع پر؟ ان کا کیا دیکھیے، جواب دیں گے؟ عام بندوں کے لیے تو گورنمنٹ نے فی الحال پابندی لگائی نہیں ہے کہ جاب کے لیے مینڈیٹری قرار دیا جائے، اور شاید یہ اگر اس طرح کی کوئی پابندی آتی ہے تو جس بنیاد پر شاید NHS ورکرز بھی دو تین وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر وہ اختلاف رائے رکھتے ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ نے جو نعرہ سنا ہوگا، میرا جسم میری مرضی، کہ ہمارا جسم ہے تو ہمیں اختیار ہونا چاہیے کہ ہم کیا کھائیں، ہم کیا پہنیں۔ آپ کو پتہ گزشتہ وقتوں میں فرانس نے پابندی لگائی پردے پہ تو اس پہ بھی اعتراضات ہوئے، اور اگر باحجاب رہنے پہ اگر کوئی ملک ایشیا کا پابندی لگاتا ہے کہ عورتیں صرف باحجاب، تو اس پہ بھی اعتراضات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اعتراض اپنی جگہ کہ جی میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جو دوائی لینا چاہوں لوں، جو نہیں لینا مناسب نہ سمجھوں نہ لوں۔ اس حوالے سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ویکسین لگوانا ہم اگر ہماری مرضی ہے تو ہم لگوائیں گے، ہم نہیں مرضی ہے تو آپ مسلط نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ اختیار آپ کو نہیں ہے کہ آپ ہمارے جسم میں کوئی بھی دوائی زبردستی ٹھونس دیں، کیونکہ ہر جب ہم کوئی بھی پروسیجر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہمیں کنسنٹ لینی ہوتی ہے۔ ہمیں ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کا بھی مناسب سمجھتی ہوں کہ جی اس کا آپریشن ہونا چاہیے تو میں کر دوں گی، میں بتاؤں گی بھائی اس سے یہ فائدے ہیں، اس سے یہ نقصانات ہیں، اور اگر وہ شخص راضی ہے تو پھر ہم اسے پتہ ہوگا، اگر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے میں نہیں کروا رہا یہ آپریشن تو وہ نتائج کا ذمہ دار خود ہوگا۔ بالکل اسی طرح ان لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ جی ویکسین جو ہے وہ ہمیں رائٹ دیا جانا چاہیے کہ ہم یہ طے خود کریں۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور بہرحال اس سے مجھے ذاتی طور پر اختلاف ہے، اور مجھے کیا بہت سارے لوگوں کو انکلوڈنگ ہماری حکومت کے اور بہت سارے سیاستدانوں کو انہیں بھی اختلاف ہے، اور وہ اختلاف کی ایک وجہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے حقوق ہوتے ہیں، وہاں ہمارے کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک کلپ ہی میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا، غالباً امریکی کسی ڈاکٹر کا تھا، کیونکہ ایک شخص ان سے یہ بحث کر رہا تھا کہ ہمارے جسم میں ایک دفاعی نظام موجود ہے، اس دفاعی نظام کے اگر میں صحت مند ہوں، میں کھاتا پیتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ بہت صحت مند ہیں، لیکن کیا آپ کسی ایڈز والی خاتون کے ساتھ شادی کر لیں گے؟ جب کیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھائی کیوں نہیں کریں گے؟ جب آپ کا امیونٹی کا نظام، دفاعی نظام مضبوط ہے تو آپ کیوں نہیں کریں گے؟
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دفاعی نظام ہر چیز کے لیے کافی ہے. اگر تندرست و توانا ہو تو آپ کو کوئی مرض لاحق ہی نہیں ہو سکتا تو مرض سے بچنے کے لیے. اور پھر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں کہ جہاں پر ان کو لگنے کا بھی خطرہ ہے اور ان کے ذریعے آگے بڑھنے کا بھی خطرہ ہے. اور ہماری ڈیلنگ نہ صرف یہ کہ ہم ان لوگوں سے جن کے اندر وائرس ہے ہمیں لگ سکتا ہے اور نہ بلکہ ساتھ ساتھ ہم ان کمزور لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جن میں اگر یہ منتقل ہو گیا, ہو سکتا ہے میں صحت مند ہوں, مجھے صرف نزلہ کھانسی اور کچھ نہ ہو, لیکن ہو سکتا ہے میرے پاس ایک کمزور مریض موجود ہو جس سے میرے تھرو اس تک وہ وائرس پہنچے اور اس کی زندگی جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھوئے. تو ہم اپنی جان کا رسک لے سکتے ہیں. جہاں اگر NHS کے ورکرز پر یہ اگر پابندی لگائی جاتی تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی حد تک وہ درست ہے. کسی حد تک کیا وہ درست ہے, کیونکہ صرف ہم اپنی جان کی نہیں, ہمیں دوسروں کی جان سے بھی ہمارا تعلق ہے, تو ہم پر صحیح ہے. ذمہ داری عمل. جی بالکل, ایک کالر ہے انہیں شامل کرتے ہیں, پھر عرفان صاحب آپ کی طرف آتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. I will not give to my enemy. اس کے enemy دشمن ہوگا اس کو بھی میں نہیں دوں گا. میرا کام ہے بچانے کا, میرا کسی مارنے کا کام نہیں ہے. عرفان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز کلیئر نہیں ہے. سندر بہادر, ایڈریس 47 اپر ٹاؤن روڈ. ہم اوپر والے شہر سے بولتے ہیں, بولتے ہیں نیچے نہیں. Speak the truth, nothing but the truth. Like it or not, I'm not rude. I'm very humble to everybody. اوکے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. انشاءاللہ پھر اس پر بات کرتے. جی عرفان صاحب. جی یہ تو ڈاکٹر صاحبہ بہتر جو ہے اس کا جواب دیں گی اور ان کو مطمئن کریں گی, کیونکہ مجھے جو ہے وہ زیادہ سمجھ نہیں آئی. شاید وہ ٹی وی چلا کر جو ہے وہ بات کر رہے تھے تو آواز جو ہے نہیں, وہ سمجھ آئی بھی نہیں ہے اور وہ سمجھانے کے لیے کر بھی نہیں رہے تھے, اس وجہ سے آپ بات کریں اپنی. کاظمی صاحب, میں اصل میں جرنل ظاہر ہے پبلک کے حوالے سے ہی بات کروں گا کہ جو ہمارے تک ایز اے انڈیپینڈنٹ آبزرویشن جو چیزیں یا معاملات آتے ہیں, کچھ ایکسپرٹس کے ساتھ بھی ہماری باتیں ہوئی ہیں, ڈاکٹرز حضرات ہیں یا ہیلتھ پروفیشنلز ہیں, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک تو آپ نے پہلے ایک ٹائم پیریڈ دیا کہ جی ویکسینیشن جو ہے اتنے ٹائم پیریڈ میں تیار ہوگی, پھر آپ نے کہا جی کہ اتنا جو ہے اس کو کارآمد بنانے کے لیے یا چیزوں کے لیے ایکسپیریمنٹ کرنا پڑے گا, مشاہدات کرنے پڑیں گے, بہت سی چیزیں جو ہے اس کا کوئی ری ایکشن نہ ہو, دوسرے معاملات ہوں. اب کچھ لوگ خوف زدہ اس لیے بھی ہیں کہ یہ ویکسینیشن اتنی جلدی کیسے آ گئی. ٹھیک ہے, نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ دیکھیں آپ کسی کو بھی یہاں پر فورس نہیں کر سکتے بائی لا, یا ہم برٹش ویلیوز کی جب بات کرتے ہیں یا انٹرنیشنل یونیورسل جو ہیومن رائٹس لا ہے اس کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ جی زندگی بچانے کے لیے آپ نے کوئی چیز انجیکٹ کرنی ہی کرنی ہے, لازمی کرنی ہے. یا ظاہر ہے وہاں آپ مریض سے بھی پوچھتے ہیں اور اس کے جو والی وارث ہوتے ہیں یا گارڈینز ہوتے ہیں ان سے بھی آپ کوئی نہ کوئی اجازت نامہ لیتے ہیں. اس میں لوگ پریشان اس لیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کس لیے سب کے لیے مینڈیٹری ہے, یعنی کیوں ضروری ہے, کمپلسری کیوں ہے, کیوں کی جا رہی ہے. اگر کوئی بندہ صحت یاب ہے یا اس کا امیون سسٹم ٹھیک کام کر رہا ہے یا اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے, خدا نہ خواستہ وہ اس سے افیکٹ نہیں ہو رہا, تو پھر اسے کیوں فورس کیا جا رہا ہے کہ جی آپ نے لگوانی ہے. تو پھر یہاں شکوک و شبہات جو ہے پبلک کے اندر پیدا ہوتے ہیں. باقی دیکھیں جو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو NHS ہے یا ہیلتھ پروفیشنل ہیں, جو ایکسپرٹ ہیں, وہ اس حوالے سے جو رائے دیتے ہیں, آپ ہر بندے کی ظاہر ہے افیکٹ بھی ہر بندے کو ڈیفرنٹ ہوتا ہے کرونا وائرس کا, اور ہر یعنی بندہ جو ہے اس کو ڈیل بھی ڈیفرنٹ طریقے سے کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکل ایکسپرٹ جو ہیں, جو اسپیشلسٹ ہیں اس شعبے کے, ان کی رائے جو ہے وہ زیادہ معنی رکھتی ہے. ظاہر ہے ہمارے یہاں تو ایک کامن یہ بھی سینس ہے کہ ہر گلی محلے میں چلتا پھرتا بندہ بھی ڈاکٹر ہے. کوئی آپ کو نزلہ زکام ہو جائے تو آپ کو کتنی جو ہے وہ جناب وہاں پہ ہی میڈیسن جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتی ہے کہ جناب یہ لیمن کا کہوا پی لو,
ہنی کھا لو، یہ فلانا جو ہے چیز استعمال کرو ٹھیک ہو جائے. تو اس میں بھی کئی ریمیڈیز یوز ہوئی ہیں جناب. آپ جنجر استعمال کر لیں، آپ لونگ کا جو ہے وہ جناب کہوہ بنا کے پئیں، آپ اس سے جو ہے بھاپ لیں، بہت سی چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم ایکسپرٹس پہ چھوڑ دیں، میڈیکل جو اسپیشلائزیشن جنہوں نے کیا ہے، جنہوں نے اپنے جو ہے جگر پگلایا ہے، اپنی تعلیم حاصل کیا ہے، ان پہ چھوڑ دیں تو زیادہ مناسب ہے کہ ان کی رائے جاننے کے بعد ہم پھر اس پہ جو ہے ایکٹ یا ریئیکٹ کریں تو وہ زیادہ مناسب ہو. ڈاکٹر صاحب یہ عرفان، بتائیے گا کہ چلیں اس پر آپ بات کر لیں پھر میں آپ سے کوشچن ہاں میں عرفان نے شروع میں ایک بات کہی کہ لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ اتنی جلدی ویکسین کیسے آ گئی. پہلی بات یہ کہ مسلسل ریسرچز عرصہ دراز سے ہو رہی ہیں، وائرسز پہ بھی ہو رہی ہیں، اینٹی وائرل ڈرگز جو ہیں وہ مسلسل ریسرچ کا ایک پروسیس ہے جو جاری تھا. اور جس وقت یہ مرض آیا اور اتنی ہلاکتیں اتنی بڑی تعداد میں ہوئی تو ظاہر ہے دنیا خوفزدہ تھی، آپ کا معاشی نظام رک گیا تھا، اور جو پیسے تھے، جو فائنینسز تھے، وہ ڈائیورٹ کر دیے گئے تھے ریسرچ کی طرف، اور لوگ خود دل و جان سے چاہ رہے تھے کہ کوئی ویکسین آئے. تو یہ تو ایک خوش قسمتی ہے کہ بر وقت وہ آ گئی. دوسری چیز جو لوگوں کو یہ پریشانی جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا دفاعی نظام مضبوط ہے تو ہم کیوں آخر پہلی بات یہ کہ ہر آدمی کے لیے مینڈیٹری یو کے میں نہیں قرار دیا گیا، صرف NHS کے سٹاف کو کہا گیا ہے، جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ان کے لیے مینڈیٹری 1 اپریل تک کا ٹائم دیا گیا ہے کہ جی آپ جب تک جو ہے وہ ویکسینیٹ اپنے آپ کو کر لیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا امیونٹی نظام مضبوط ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت کوئی امیونائزیشن نہیں تھی اس وقت ہلاکتوں کی کیا صورتحال تھی اور کیا تعداد تھی؟ ایسا نہیں ہے کہ اب بالکل ختم ہو گئی ہیں، ہلاکتیں نہیں ہو رہی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں، مگر کتنا فرق آ گیا ہے. جو شدت تھی جو سمٹمز کی اس میں کتنی کمی آئی ہے. اب جو ہے یعنی کہ ایون چھٹی پہلے 10 دن کیا مہینہ لوگ اٹھ نہیں پاتے تھے، اب مہینہ منہ میں ذائقہ نہیں ہے، سونگ نہیں سکتے ہیں، حالت غیر ہے. کتنے لوگ وینٹیلیٹر پہ گئے، کتنے لوگوں نے، صحت مند لوگوں نے اپنی جان دی، اپنی جان سے ہاتھ دھوئے، اور اس کے گواہ آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں. اور کاظمی صاحب آپ نے بھی دیکھا کتنے ہمارے یہاں برمنگھم میں کتنے ہمارے دوست تھے جو بہت ایکٹیو تھے، صحت مند تھے، لیکن چلے گئے. لیکن اب ویکسینیشن ہونے کے بعد آپ دیکھیں لوگ بیمار تو ہو رہے ہیں، وائرس تو اپنی جگہ موجود ہے مگر اس کے اثرات کتنے کم ہو گئے. تو اس سے بجائے یہ سوال کرنے کہ ہمیں کیوں ہم لگوائیں جب صحت مند ہیں، آپ خود تجربہ کیجئے، آپ خود مشاہدہ کیجئے، اور فرق واضح نظر آ رہا ہے کہ ویکسین ڈاکٹر صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، اور کاظمی صاحب آپ کی اجازت سے، اصل میں دیکھیں لوگوں کے اندر خوف و ہراس یہ ہے کہ ایک بندہ ویکسینیشن کروا رہا ہے، اس کے باوجود اسے کووڈ جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے، کووڈ کا شکار ہو جاتا ہے. ایک بندہ ویکسینیشن جو ہے کروا لیتا ہے، بوسٹر بھی کروا لیتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں آپ نیگلیکٹ نہیں کر سکتی، نظر انداز نہیں کر سکتی. یہ بھی معاشرے کے اندر چیزیں جو ہے یہ ساتھ چلتی ہیں، ظاہر ہے. تو خوف و ہراس تو پھیلتا ہے لوگوں میں عرفان اس پہ صرف ایک مثال دینا چاہوں گی کہ آپ کو ٹریفک کے سارے اصول موجود پتہ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ان پر عمل بھی کرتے ہیں اور گاڑی بہت بالکل ٹھیک چلاتے ہیں اور آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے کہ پیدل چلنے والوں کے کیا حقوق ہیں، جب آپ سڑک کے کنارے چلتے ہیں ان کا پورا خیال رکھتے ہیں اور آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. لیکن ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا بھائی جب تمہیں پتا تھا خاتون گاڑی چلا رہی ہیں تو تم جو ہے وہ تم ہی سنبھل کے چلتے. انہوں نے کہا بھائی میں تو پارک میں بیٹھا تھا. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ زد میں آ جاتے ہیں اور آپ کا قصور نہیں ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب میں مثال دوں گی فلو کی. اب سے 1 صدی پہلے فلو کا وائرس آیا، آدھی دنیا مر گئی، اس کے بعد فلو کی ویکسین آ گئی. آج بھی فلو کی ویکسین لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اب وہ میوٹیٹ کرتا ہے. لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. میوٹیٹ جب وہ اپنی شکل یا اپنی حیت تبدیل کرتا رہتا ہے وائرس، تو ہر سال نئی ویکسینیشن آتی ہے. ایسا نہیں کہ ایک دفعہ ویکسین لگا لی تو ساری عمر کے لیے جان. ہر سال فلو کی ویکسین لوگ لگواتے ہیں، اور بالخصوص ان لوگوں کو کہا جاتا ہے اب چونکہ وہ کمزور بہت ہو گیا ہے تو ہر آدمی
फ्लू लेकिन हर एक को हो सकता है, जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई है उनको भी हो सकता है। वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि वायरस आपके जिस्म में दाखिल नहीं हो सकता। वैक्सीनेशन का मतलब ये है कि जब हमारे जिस्म में वायरस दाखिल होता है तो हमारा दिफाई निज़ाम उसके खिलाफ कुछ हथियार निकाल लेता है, उसे पहचान लेता है, उसमें कुछ वक्त लगता है। लेकिन अगर हम वैक्सीनेटेड हैं तो हमारे वो हथियार पहले से तैयार हुए होंगे, क्योंकि वैक्सीन में जरासीम का एक हिस्सा समझ लें हमारे जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है, जो कि लीथल नहीं होता, जो कि जहरीला नहीं है, जो कि खतरनाक नहीं है। सिर्फ हमारा जिस्म उसे पहचान लेता है कि ये है और फौरी तौर पर हथियार तैयार कर लेता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता है। तो जब सचमुच में वायरस आता है जो लीथल होता है, जो खतरनाक होता है, तो वो वेपन्स पहले से बने हुए मौजूद होते हैं। तो मसला ये है कि हमें वैक्सीनेशन, लोगों को पता ही नहीं कि वैक्सीन काम किस तरह करती है। इसका काम ये नहीं है कि वो दाखिल नहीं होने देगी, वो तो हवाओं में है, फिजाओं में वायरस है, तो वो आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है, लेकिन उसके मुज़िर असरात नहीं होंगे, उसके शदीद असरात नहीं होंगे। उससे बचाव के लिए ये वैक्सीन है। इस बात को समझने की जरूरत है। यानी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए है, ताकि इंसान के जिस्म के अंदर इतनी ताकत हो कि वो किसी भी बीमारी का अच्छे तरीके से मुकाबला कर सके। एक कॉलर को शामिल करता हूँ, फिर आगे जो वैक्सीन है उसी के खिलाफ मुदाफियती, जो हथियार स्पेसिफिक होता है, इससे इसको ही मारना है। आपको और आपके दोनों मेहमानों को प्यारा मैं एक अगर इजाजत है तो सवाल पूछना चाहता हूं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब से सवाल है कि लोग परेशान इसलिए हैं या लोग कंफ्यूज इसलिए हैं कि आपके इल्म में होगा, खुद जो बाइडन साहब ने फरमाया था चाइना के खिलाफ कि आपने ये सब कुछ क्रिएटिव किया है। तो अगर इतनी बड़ी ताकत का लीडर कहता है तो फिर लोगों के लिए ऑब्वियसली कंफ्यूजन है। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या रियली ये कुदरती आफाक कुदरत की तरफ से है या मैन मेड क्रिएटेड एक बीमारी है जिस वजह से लोग परेशान हैं? बाकी आपने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन की है कि जैसे कि फ्लू की आपने मिसाल दी है, तो लोगों में बहुत सा कंफ्यूजन है। माफ कीजिएगा, मुझे हंसी आ गई। लोग ये भी कहते हैं कि 2 साल के बाद सब लोग अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, तो लोगों में बहुत सा कंफ्यूजन है, माजरत कीजिएगा। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आप ही इसका जवाब दें। जी बिल्कुल, मैं इसका जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। आपने जो सवाल है, अगर वो दोबारा से, क्योंकि गुफ्तगू में मैं अच्छा, डॉक्टर निकल साहिबा उन्होंने पूछा है नहीं, कि जो बाइडन जो बाइडन ने जो है ना इल्जाम दिया था कि चाइना ने ये यानी हैंडमेड है, हाँ, कि ये क्रिएटिव है। अच्छा, मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि जो हयात है ना, जो लाइफ है, वो अभी तक इंसान बना नहीं पाया। ये सिर्फ और सिर्फ जो मेरा रब है, अल्लाह ताला है, सिर्फ वही खालिक है, सिर्फ वही जिंदगी को तख्लीक कर सकता है। इंसानों ने रोबोट तो बना लिए, लेकिन जिंदगी को तख्लीक करना इंसान के बस के से बाहर है अभी तक। आप जो है वो रिप्रोड्यूस करा सकते हैं, लेकिन आप जिंदगी को खुद से तख्लीक कोई मखलूक नहीं तख्लीक कर सकते खुद से। तो जो जितने वायरसेस हैं, जितने बैक्टीरियाज हैं, जितने फंगाई हैं, वो तमाम के तमाम अल्लाह ताला ने बनाए। ताहम जो उनका दावा है कि जी फलाने ने बना दिए, ये तो एक सियासी जंग है, लेकिन किसी हद तक इस चीज ये सच हो भी सकता है और नहीं भी। उन्होंने एक दावा किया या एक बयान दिया है, तो बयान बहुत सारे सच्चे होते हैं, बहुत से झूठे होते हैं। किस तरह हो सकता है आपको बताऊं कि जंगों में, इजाजत हो तो यहाँ एक और कॉलर को शामिल करता हूँ। ये याद रखिएगा, इसी पर बात भी करनी है, इन कॉलर को भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब मेरी जरा बात करा दीजिए डॉक्टर साहब से। जी हो रही है बात, सुन रहे हैं? सुन रही हूँ जी। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह। डॉक्टर साहब बेटी, अल्लाह आपको सलामत रखे कि आपने जो ये प्रोग्राम शो कर रहे हैं और लोगों का ब्रेन साफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने वैक्सीन लगाई थी तो उसके बाद भी हो गया। जब लोग बीमार होते हैं तो इलाज कराते हैं, अगर इलाज बिल्कुल ना कराया जाए
تو وہ تو سبھی مر جاتے ہیں نا. تو یہ تو پھر زندگی و موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تک ہوتا ہے تو علاج ہوتا ہے, اس کو اسپتال میں جاتے تو بچ جاتے ہیں. یہ جو لوگ سوچتے ہیں وہ نادان لوگ ہیں کہ جو ویکسین لگاتے ہیں وہ کل مر جائیں گے, یا وہ کیوں موئے ہیں. اگر ویکسین لگانے والے میں سے 1000 میں اگر 2 فوت ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے, یہ اللہ کے ہاتھ کی بات ہے نا. اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی موت. تو ورنہ اگر 100 کے 100 فوت ہو جائیں تو پھر یہ ایک احمق لوگ ہیں. یہ ایک علاج ہے. سر کو درد ہوتا ہے تو پیراسیٹام فوراً لیتے ہیں. سر کو درد ہے, یہ لوگ جو سوچتے ہیں نادان لوگ ہیں. یہاں پر تعلق ہے نا انسان کے بنانے کا. بیٹا اگر بنا بھی سکے نا تو بناوٹ ہوتی ہے میرا بیٹا. حقیقت سچائی ہوتی ہے, وہ کبھی بھی نہیں بنا سکتے. اگر بنائیں بھی نا تو جو یہ انسان کی زندگی لمبی سے یہ وہ اس کے مقابلے پہ نہیں ہو سکتی. قدرت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ کو میری بیٹی بہت ڈھیر ساری دعائیں ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بہت اچھا لوگوں کا برین واش کیا. یہ لوگ ایسے بات کرتے ہیں جیسے ان کو اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے. اوکے میرا بیٹا, اللہ سلامت رکھے. بہت شکریہ جناب. تھینک یو جی ڈاکٹر صاحبہ. ماشاء اللہ یہ جس طرح انہوں نے کہا بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ واضح طور پر فرض کیا کسی کی گفتگو کسی کی سمجھ میں آ جائے. بے شمار لوگ باتیں تو کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ اتنی سپیڈ اس کی دے دیتے ہیں یا بہت آستہ کہتے ہیں, یا تو لوگ بور ہو جاتے ہیں یا پھر سمجھتے نہیں ہیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آپ کی ماشاءاللہ گفتگو سارے سمجھ رہے ہیں اور ان پر اثر بھی کر رہی ہے. جی آپ بات کیجیے. میں یہاں مثال دینا چاہوں گی. جو ہمارے انڈے ہیں, مرغی کے انڈے, آپ اس میں سے مرغیاں نکال لیتے ہیں, یہاں چوزے ملتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے نا. وہ ہیچ کیے جاتے ہیں مشینوں کے ذریعے اور فٹافٹ ایک دن میں جو ہے وہ ہزار جو ہے وہ چوزے برآمد ہو رہے ہوتے ہیں. ایک مرغی 1000 چوزے بنا رہی ہے, ہو رہا ہوتا ہے نا. تو یہ ایک غیر فطری عمل ہے جو ہم کر رہے ہیں, جو انسانی دماغ کی ایجاد ہے اور ہم اسے کر رہے ہیں. تو یہ تو ممکن ہے, لیکن آپ انڈا نہیں خود سے بنا سکتے. انڈے اب تو خیر وہ کچھ نقلی قسم کے انڈے بن رہے ہیں, شاید بیٹری بھی لو ہو رہی ہے. بہرکیف تو اسی طرح جو وائرسز تھے ان کو جنگوں میں استعمال کیا گیا دشمنوں پہ. اگر ایک وائرس ہے جس کا علاج میرے پاس تو ہے, اگلے کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اور میں اسے دشمن کی فوج میں ڈال دوں تو اس کے تو سپاہی مر جائیں گے اور میرے بچ جائیں گے. تو یہ جو اگلی وقتوں میں جو کہا جا رہا تھا کہ جنگوں کا جو ویپن ہوگا وہ بایولوجیکل ویپنز, یہ وائرسز ہو سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا وائرس آتا ہے جو انسانی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے اور میرے پاس وہ اس کی اینٹی وائرل نہیں ہے, میرے پاس اس کی ویکسین نہیں ہے, تو میں تو اگلوں کو مار سکتی ہوں نا اس میں, لیکن میں بچ جاؤں گی اگر میرے پاس ویکسین ہے. تو اس طرح کے تجربات بہت سارے لوگ سنا ہے کہ کرتے رہے ہیں. اور ایسی صورت میں سنا یہ جو ان کا یہ دعویٰ تھا, ان کا خیال یہ تھا کہ کسی لیب سے یہ وائرسز جہاں ریپروڈیوس ہو رہے تھے, جہاں تجربہ گاہ تھی, وہاں سے لیک کر گئے. یہ سننے میں آیا ہے, واللہ عالم, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب بڈن کے چونکہ اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا, تو ہو سکتا ہے اسی طرح کی بہت ساری سازش کی جو تھیوریز ہوتی ہیں وہ سامنے آئی تھی کہ جی یہ امریکہ نے بنایا ہے, یہ چائنا نے بنایا ہے, یہ فلانا نے بنایا. یہ تو ممکن ہے کہ وہ ریپروڈیوس کر رہے ہیں ان کو اور بڑی تعداد میں وہ لیک کر گیا ہو, لیکن خود سے تخلیق کرنا ممکنات میں سے نہیں ہے. صحیح ہے. یہ تو باتیں ہی ہیں کافی دنوں سے ہم سن بھی رہے ہیں, اور ریپلیکیٹ کرنا انسان کے بس میں ہے. ابھی تو یہ وائرس بہت پرانا ہو گیا ہے اور ہمیں پتہ بھی چل گیا کیا چیز ہے اور کس طرح اس کا مقابلہ کرنا ہے. بلکہ ہم نے تو یہ اب اس کے ساتھ زندگی گزارنا بھی شروع کر لی ہے, اور پتہ بھی ہر بندے کو چل جاتا ہے کہ اگر ہمیں تھوڑی سی پرابلم ہے تو ہوگا یا نہیں. علامات ظاہر کر دیتی ہے. غالباً بیٹری میری اس کی ختم ہو رہی ہے, تو میں اسے بیٹری اس کی دوبارہ چارج کریں اور ساتھ چارجر لگائیں. ہم عرفان صاحب کے پاس چلتے ہیں اور وہ اس پر بات کرتے ہیں. کافی گفتگو ہو چکی ہے. جی عرفان صاحب. جی کاظمی صاحب, اصل میں یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا, دیکھیں ان چیزوں کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے, نظر انداز نہیں کر سکتے. جو بائیڈن نے بھی اس پہ جو ہے اعتراض اٹھایا ہے, بہت ساری قوتوں نے اعتراض اٹھایا ہے. برطانیہ میں خود جو ہے ریسرچ ہو رہی ہے, آیا یہ ہینڈ میڈ جو ہے, لیبارٹری میڈ یہ وائرس ہے, آیا یا پھر یہ نیچرلی جو ہے یعنی ایئر بون یا کسی طرح جو ہے قدرت کی طرف سے آفت آئی ہے. تو اس پہ جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے جب جو
जिस पे देखें कोई जो भी बात हो, होती है या ये तो बात सुने, जो जैसे भी चलती है। इरफान साहब जैसे जी भी हो, लेकिन इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, उनको जी बचाना ज़रूरी है। ये तो बात की बात है, तहकीकात होगी, क्या हुआ, किसने किया, क्या हुआ, लेकिन अभी जो जी। प्रॉब्लम है वो इंसानी जानों की है, उनको बचाना ज़रूरी है। उसके लिए नहीं देखें जो देखें वैक्सीनेशन, कर रही है, जी जी, नहीं देखें वैक्सीनेशन के हवाले से ये नहीं, हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते या इसको हम बिल्कुल भी बैन नहीं कर सकते कि वैक्सीनेशन के, हम तो बात कर रहे हैं कि जो लोगों के खदशात हैं, ठीक है। नहीं, वैक्सीनेशन मुझे सिर्फ या ये बताइए मेडिसन या इरफान, अद्वियात माजरत के जो हैं, साथ, जी जी, कि अंडा पहले आया था या मुर्गी, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इससे फर्क पड़ता है? लोगों के खदशात, अगर उसे इंसान ने बनाया है, चाहे वो आपने लेबोरेटरी में बनाया है या वो खुद फितरत की तरफ से था, वो एक हकीकत है, वो एक जरसूमा है जो मौजूद है, लेकिन जिसके देखें साइंसी एतबार से या आप दुनियावी एतबार से इन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं कर सकते ना। जैसे आप कह रहे हैं जी नहीं कोई चीज़ बनाई नहीं जा सकती, सब कुछ होता है। यहाँ पर तो ऐसा सिस्टम भी आ गया कि गैर फितरी अंदाज में आप बारिश भी बरसा सकते हैं, आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो ये ऐसी बारिश टेक्नोलॉजी दुनिया बरसाना, में देखिए, आ चुकी हैं। जिंदगी मखलूक तख्लीक करने में और बारिश बरसाने में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। नहीं, मखलूक में और जरासीमे में जो है ना जी, ये अल्लाह की बड़ी मखलूक टेक्निक्स सब है, अल्लाह ताला ने दी। वो जिन्हें हम नहीं जी देख सकते और जो हम जिन्हें हम नहीं जानते, वो भी अल्लाह ना ताला की ना मखलूकात हैं। ना, वो आपकी बात दुरुस्त है। मजहबी एतबार से अगर देखें तो ये हमारी एक सोच है, हमारी स्ट्रेटजी है, लेकिन दुनिया इन चीज़ों से बहुत आगे सोचती है। वो बहुत सी चीज़ें जो है और भी इजादात के हवाले से बहुत सारी, यानी लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी जो आप थ्योरीज भी हमारी चल। कम्युनिटी की बात कर रहे हैं ना, मसला भी सबसे ज्यादा हमारी कम्युनिटी के साथ ही है। जो अमवात हुई हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा मैं मिसाल दूंगी कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है इस वक्त बरतानिया की, उसमें तकरीबन 14% लोग हैं जो के कलर वाले लोग हैं, ठीक है ना, यानी कि एशियंस और ब्लैक लोग जो हैं, सिर्फ पॉपुलेशन का मिनॉरिटी 14%। हाँ, लेकिन जब एनएचएस की बात आती है तो तकरीबन एनएचएस की जो वर्क फोर्स है, उसमें 21% हम लोग यानी एशियंस हैं या बीएमई कम्युनिटी है। लेकिन जब डेथ की बात आती है, जो या डॉक्टर्स की बात आती है, तो तकरीबन 44% आपके पास डॉक्टर्स हैं, और जब अमवात की बात आती है तो 95% जो है वो हमारी अमवात हुई हैं। ये सब जानते हैं, इस पे कासी लेते क्योंकि हुए बहुत हमने आवाज ही बहुत जाहिर है, उठाई, हम ही क्यों मर रहे हैं, तो भाई कोई ना कोई वजूहात है, उस पे जाहिर है बीएमए ने एक्शन लिया, इतने सर्वे हो रहे हैं कि जी क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से अमवात हो सकती हैं। जब उनको भी हो रहा है और हमें भी हो रहा है तो हम ही क्यों मर रहे हैं। तो इस पे इतने ज्यादा ऑक्यूपेशनल इसे हैजर्ड समझा गया कि जी डायबिटीज वाले हैं, ब्लड प्रेशर वाले हैं, तो कोशिश की गई कि जी अब मैं हूँ, मुझे कहा जाता है आप हॉट एरिया में नहीं जाए क्योंकि आप डायबिटिक भी हैं, आपको ब्लड प्रेशर भी है, आप एशियन हैं, तो आप जो है यू शैल नॉट गो टू दी हॉट एरिया, आप हॉट एरिया में काम ना करें, आप यहाँ कोल्ड एरिया में काम कर लें। तो ये चीजों को उन्होंने देखा है, सोचा है, समझा है, लेकिन हमारे लोग ही सबसे ज्यादा जो है वो वैक्सीनेशन ना करवाने में और इस किस्म की थ्योरीज को फैलाने में आगे। तो इस बात को समझना चाहिए कि अगर कोई पाबंदी लगाई जा रही है तो वो आपके फायदे के लिए लगाई जा रही है, आपको नुकसान और आपके जरिए किसी दूसरे को नुकसान हो सकता है, उससे बढ़ के उस चीज को हमें सोचना चाहिए कि ठीक है हमारा अपनी, लेकिन हमारी जात से किसी और को नुकसान हो रहा है तो ऐसा हमें कोई अमल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप ज़ाहिर काम कर रही हैं और जो लोग वैक्सीन ना लगवाने की पाबंदी कबूल नहीं कर रहे और कहते हैं जी हमने नहीं लगवानी चाहे नौकरी भी चली जाए, उनका ज़ाती तौर पर निजी महफिलों में क्या कहना है, आप वो शेयर कर सकती हैं हमारे साथ? देखिए कुछ लोग तो मसला यही है कि बहुत सारी चीज़ें वही मिसकॉन्सेप्शंस हैं वैक्सीन के बारे में, और उस चीज़ को यानी कि सामने आने में, लोगों की जहनी तरबियत करने में कुछ वक्त लगता है। अब जो जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा एतराज़ है वो ये कि हम खुद भी ये समझते हैं, मैं खुद ज़ाती तौर पर ये समझती हूँ कि जी थोड़ी सी शायद डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाना चाहिए, ताकि हम अपने उन साथियों को
کہ جو اس بات کی اہمیت سے واقف نہیں ہے یا اس کے نقصانات کا انہیں اندازہ نہیں ہے، انہیں جب ہمارا کوئی مریض نہیں مان رہا ہوتا تو ہم اس پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی، تم اگلی دفعہ آؤ گے تو ہم اس پر دوبارہ ڈسکس کریں گے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کاؤنسلنگ، کہ کسی چیز کے فائدے نقصانات آپ کسی کو بتاتے رہیں گے۔ میں کسی سے کہتی ہوں کہ بھائی تم اسموکنگ چھوڑ دو، میرے پاس مریض آتا ہے، میرا رائٹ ہے کہ میں اسے سمجھاؤں، بتاؤں، ریفر کروں کہ جی یہ اسموکنگ چھوڑنے کی یہ سروسز موجود ہیں، کہتے ہیں مجھے نہیں کرنا۔ اگلی دفعہ وہ پھر آتا ہے، میں پھر سمجھاتی ہوں، وہ مان جاتا ہے، پھر آتا ہے اور اس کے بعد وہ دوبارہ پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو نہ میں اسے ناگواری کا ایسا، پھر میں دوبارہ اسے کاؤنسلنگ ایک جو مائنڈ چینج کرنے کا جو طریقہ کار ہے، یہ بہت آہستہ آہستہ ہوتا ہے، تو آپ یکدم نہیں کر سکتے۔ اب اس سے نقصان یہ ہوگا کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2020 کے مقابلے میں 5,000 ڈاکٹر اور 11,000 نرسیں اضافی ہیں اب اس وقت ہمارے پاس NHS میں، لیکن سچی بات یہ ہے، میں یعنی کہ چونکہ کام کر رہی ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ ہر جگہ سٹاف کی کمی ہے NHS میں، اور اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بالفرض کورونا سے بیمار ہو جاتا ہے کوئی شخص تو وہ تو 5 دن کے لیے چلا گیا نا، تو ہمیں تو اضافی اسٹاف چاہیے۔ اگر یہ پابندی لگا دی جاتی ہے تو یعنی کہ جو کیئر ہومز کا سٹاف ہے، جو بالکل بیمار لاغر لوگ جہاں رہ رہے ہیں، اور ان کے تو 32,000 کے قریب لوگ ہیں جن کی ابھی تک ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے، جو اس کرائٹیریا کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ 32,000 میرے خیال میں غالباً NHS کے ورکر 70,000 کے قریب ابھی تک ایسے ہیں جن کی 3 ویکسینیشنز نہیں ہو ہیں۔ تو اگر چلیں اس وقت تک کچھ لوگوں کی ہو بھی جائیں گی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تمام کے تمام جب تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، لیکن پھر بھی آپ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، اچانک اتنے نمبر میں آپ کا سٹاف کم ہو جاتا ہے تو ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا اور بہت نقصان ہوگا، جہاں اس سے یعنی آپ کو دیکھنا چاہیے فائدے اور نقصان دونوں چیزوں کو۔ ایک چیز کا نقصان یہ ہے کہ دوسرے مریض کو کورونا لگ سکتا ہے، اور ایک چیز کا نقصان یہ ہے کہ آپ کے جو ہر طرح کا مریض ہے، چاہے وہ دل کے دورے کے ساتھ آیا ہو، چاہے وہ اسٹروک کے ساتھ آیا ہو، فالج کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ڈاکٹر ہی نہیں ہے، نرس ہی نہیں ہے، اسٹاف ہی نہیں ہے، اور یا اسے ڈبل ٹائم لگ رہا ہے۔ میں کالر کو شامل کرتا ہوں تو پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، میری ذرا ڈاکٹر صاحب سے بات کرا دیجیے۔ جی سن رہی ہیں، آپ بات کریں، سن رہی ہیں آپ لائیو۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جس طرح آپ نے ابھی کہا، میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ لوگ ویکسین لگوانے کے بہت خلاف ہیں۔ گورنمنٹ کو بولو آپ لوگ اعلان کر دو 500 پاؤنڈ فی آدمی کو ملے گا، دیکھنا کوئی آدمی بھی باقی نہیں رہے گا۔ مارگریٹ تھچر کے زمانے میں لوگ بیکار ہو گئے تھے، تب مسجدوں میں لوگ جاننے لگے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ سب دعائیں مارگریٹ تھچر کو مل رہی ہیں، جنہوں نے لوگوں کو بیکار کر دیا ہے، تو مسجد میں جاتے ہیں۔ کام چھوڑ کے تو جانا تو بڑا مشکل ہے نا۔ جب بیکار ہو گئے تھے کہتے تھے چلو کام تو نہیں رہا، چلو مسجد میں چلو۔ لوگ کہتے تھے کہ مارگریٹ تھچر کو یہ سب دعائیں مل رہی ہیں، 500 پاؤنڈ کا اعلان کر دو، دیکھنا پھر کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھ دے۔ اوکے میرا بیٹا، اللہ میری بچی کو سلامت رکھے۔ میرا دل بہت خوش ہوا آپ کی باتیں سن کے۔ اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ ترقی دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ کافی دعائیں آج لے رہی ہیں آپ، تو پھر آگے ان کا جواب دے دیں جنہوں نے بات کی۔ نہیں، بہت بہت میں شکر گزار ہوں، بس آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ جواب نہ دے بلکہ 500 پاؤنڈ کا اعلان کریں۔ بھائی میرے خیال میں تو میں کر دوں، لیکن بہرحال یہ انسینٹیو کب تک دیا جا سکے گا؟ فلو کی ویکسین ہر سال، کیونکہ یہ وائرس میوٹیٹ ہوتا ہے، آج جو ویکسین ہے وہ کل جو وائرس آئے گا اس پہ اتنی زیادہ مؤثر نہیں ہوگی۔ ہر سال تو مطلب لٹ جائے گی بیچاری حکومت۔ جی بنانے پہ خرچہ کریں، ریسرچ کرنے پہ خرچہ کریں، لگانے پہ خرچہ کریں، اور اس کے بعد دینے پہ آپ کے فائدے کے لیے لگا رہے ہیں اور دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، ہم تو یعنی ایک ڈیولپ کنٹری ہے، ایک بہت بڑی ایک قوت ہے، اکنامیکل جو ہے بہت بڑی پاور ہے جہاں رہتے ہیں۔ جو غریب غربا کنٹریز ہیں یا ایسی کنٹریز ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں،
وہاں پر ویکسینیشن کی ابھی تک فرسٹ ڈوز جو ہے کئی لوگوں کو میسر نہیں ہے. تو وہ ہماری تو یہی بات ہے کہ مال مفت اور دل بے رحم. تو وہاں پر سچویشن جو ہے اگر ہم کمپیریٹیولی ان علاقوں کو دیکھیں، افریقہ کے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر آج تک جو ہے وہ ان کو ویکسینیشن جو ہے وہ میسر نہیں ہے. بہت سی کنٹریاں ہیں غریب غربا علاقوں کے اندر جو ہے ابھی تک یہ سہولت نہیں، میسر لیکن نہیں. ابھی WHO تو کی طرف ریلیف سے جو ہے ویکسین پرووائڈ کی جا رہی ہے، بھیجی جا رہی ہے تمام نہیں، ہی لیکن علاقوں کو. اس میں بھی ڈاکٹر صاحبہ پریورٹیز ہیں کچھ لوگوں کی، کچھ طاقتوں کی. اس میں بھی بڑی منوپلی چل رہی ہے، بڑے معاملات ہیں. اس پہ بھی ریسرچ ورک جو ہے آپ اگر مین اسٹریم میڈیا کو پڑھیں تو وہاں پہ آپ کو بہت سا ڈیٹا ملے گا نہیں، یہ کہ کچھ بالکل درست لوگ فرما رہے ایسے ہیں کہ ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان تک یہ ویکسینیشن یا نہیں پہنچی، اور ان کو نقصانات بھی زیادہ جو ہے وہ وہاں پر اموات کے حوالے سے یا نقصانات کے حوالے سے بہت زیادہ پریشانی بھی لاحق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ تو خوش نصیب ہیں کہ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہے، وہ یعنی اس میں ریلیف بھی مل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے دیکھیں 10 دن 14 دن پھر جناب 7 دن، آج 5 دن تک اگر نوبت آئی ہے تو ظاہر ہے اس کا ویکسینیشن کا کوئی نہ کوئی عمل دخل ہے، کوئی نہ کوئی بالکل. ریلیف جو ہے انسانوں کو میسر آیا ہے. تو پھر اتنا جو ہے ٹائم ڈیورنگ کے اندر جو ہے آپ ریکور کر جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں سہولیات جو مل رہی ہیں بیٹھے بٹھائے تو ان سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. بے شک، یہ بے بالکل شک. جیسا دیکھا گیا ہے، میں آج بھی دیکھ رہا تھا کہ جو لوگ جن کے زیادہ پازیٹیو رزلٹ آئے ہیں، جو ویکسینیٹڈ ہیں وہ ہاسپٹل نہیں گئے، گھر میں ہی ریکور ہو گئے ہیں. اور جو ویکسینیٹڈ نہیں تھے، جن کو ایک ڈوز لگی تھی یا دوسری ابھی لگنی تھی، وہ ہاسپٹل میں چلے گئے ہیں، تھوڑے سیریس ہوئے ہیں، وہ بھی ریکور ہو گئے ہیں. لیکن جو ریکور نہیں ہوئے ان میں زیادہ تعداد، جو ریشو زیادہ ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں کروائی ہوئی تھی، جن کی اموات ہوئی ہیں. یہ سروے میں بھی باقاعدہ آیا ہے، اور بڑے ذمہ داران لوگوں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس میں جو اموات ہوئی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی ہیں وہاں بھی لوگوں کی. تو یہ چیزیں ساری ہیں، ظاہر ہے ویکسین کام تو کر رہی ہے، اپنا دکھا رہی ہے اثر. اور ابھی اگر یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، اور کافی حد تک اس کو کمزور کیا گیا ہے وائرس کو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر قوت مدافعت اتنی ہو گئی ہے کہ وہ اس قابل ہو گئے کہ اس وائرس کا تھوڑا بہت مقابلہ کر لیتے ہیں. اور یہ 14 دن سے 5 دن پر آنا بھی ایک بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ 5 دن تو بندہ گزار سکتا ہے، 14 دن تو بندہ بالکل کٹ کر رہ جاتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہاں ہی لائیو بیٹھ کر بات کرتے تھے اس وقت، 10 دن 14 دن اندر لوگ مسور ہو کر رہ گئے تھے. اور ہمیں یہاں بیٹھ کر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہم جیسے کشمیر میں اور فلسطین میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح ہم یہاں بیٹھے ہوئے. لیکن ہمارے پاس یہ سہولیات تھی کہ کھانے پینے کی چیزیں اور انٹرنیٹ اور ہر چیز موجود تھی، ہم لوگوں سے رابطے میں تھے، وہ لوگ اس رابطے سے بھی منقطع ہوئے تھے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہمیں احساس ہوا کہ پابندی کتنی مشکل ہوتی ہے. کالر کو شامل کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، پھر آپ کی کرے بات. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا عابد قاسمی صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی بول رہا ہوں جناب، بولیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ میں فضا بخاری بول رہا ہوں. جی جی بخاری صاحب ویلکم. کیا کہیں گے، لائیو ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. میں ایک آپ کو پریکٹیکل بات سنانا چاہتا ہوں. میں نے بوسٹر بھی لگایا تو اللہ کا شکر ہے، دعائیں. اچھا میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے 2 ٹیکے بھی لگوا لیے اور بوسٹر بھی لگوا لیا. ٹھیک ہے. اس کے باوجود میں نے کسی آدمی سے وزٹ کرنا تھا تو انہوں نے کہا بھائی گھر سے آپ جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ لے لیں. میں بالکل ٹھیک، بالکل میں نے وہ ٹیسٹ لیا تو آیا پازیٹیو. تو میں حیران ہو گیا. میں نے سوچا کہ اگر میں کسی آدمی کو وزٹ کرنے کے لیے نہ جاتا تو یہ تو میں کورونا وائرس سے ہی بھرا رہتا. لیکن خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے کسی بیماری سے پہلے آپ کی احتیاط اختیار کی ہے. آپ کا کام ہے اس کو ریسرچ کریں اور اس کو استعمال کریں. وہ لیکن فرق کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ میں، ہو سکتا مجھ سے ایگری ہوں یا نہ ہوں. مجھے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ میں نے ان کو یہی بتایا، میرے دوست ہیں ڈاکٹر، انہوں نے کہا کہ اس کی کئی
قسم کی ہیں. جی جو آپ یہ ٹیکے لگوا رہے ہیں یہ ان کو ڈیفینڈ کرتی ہے. جو معمولی ہے وہ بس گھر پہ ہی رہیں 5 دن رہیں یا 7 دن رہیں. اچھا تو وہ میں پھر گھر پر رہا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی میں اگر ٹیسٹ نہ کرتا تو میں کورونا میں بس پڑا رہتا ہے, آ جانے کیا ہوتا ہے. لیکن مجھے کوئی ذرا فرق نہیں پڑا بالکل, کہ کوئی سر درد یا کھانسی یا بخار کچھ بھی نہیں ہوا. دوسری بات جو میں امپورٹنٹ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم تھوڑا سا کام وغیرہ کرتے ہیں مسجدوں وغیرہ کا. ایک عالم دین نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو لگوا رہے ہیں آپ ٹیکے ان سے بچے نہیں پیدا ہوں گے. تو پھر ہم ان کے پاس گئے, میں نے کہا آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ تو خاموش ہو کے میں نے کہا کہ یہ کمیونٹی کے لیے بہت بری بات ہے, آپ پلیز مہربانی کریں اور اس کو کہہ دیں کہ جمعے والے دن کے میں نے غلط کر دیا. میں کیسے کہہ سکتا ہوں, میں نے جیسے غلط کہہ دیا تو صحیح بھی تو کہہ سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بہت افسوس اور بہت دکھ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کچھ جو چیز ہے یہ کس کے لیے ہے. اب دیکھیے یہ میرے بھائی نے کہا کہ اتنے دن پہلے تھے اتنے دن, اب دیکھیے نا جو اس کا مقصد یہ ہے کہ نیشنل ہیلتھ از ورکنگ. پہلے 10 دن تھا, 7 دن نہ تھا, اور ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد آپ کو گولیاں مل جائیں, ٹیبلٹ مل جائیں. یہ پاسبلٹی ہے. اس لیے جو آپ لوگ ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں یا ہمارے بہت ڈاکٹر وغیرہ ہیں, یہ کمپلسری ہے کہ ٹیکے لوائیں. یہ ٹیکے جو ہے وہ آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہ آپ کو جو سیریس قسم کا جو بیماری لگتی ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. جس طرح مجھے معمولی سب وہ آئی. جلکو بخاری صاحب بہت شکریہ, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا اور آپ نے اپنے تجربات شیئر بھی کیے اور کافی چیزیں آپ کی گفتگو سے ہمیں اخذ ہوئی ہیں. اس پر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. جی جی اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب گفتگو آپ نے سنی؟ جی جی بالکل. دیکھیے یہ کانسپریسی تھیوری جو ہے نا یہ انفرٹیلٹی والی کہ جی بچے ہی پیدا نہیں ہوں گے, یہ تو مغرب کی سازش ہے اور ہمیں بے اولاد اور بے نام و نشان کرنے کا طریقہ ہے. جب آیوڈین ملا نمک آیا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, پاکستان میں بڑا زور دیا گیا, گورنمنٹ نے پوری کمپین شروع کی جی آیوڈین ملا, کیونکہ گوئٹر کا جو مسئلہ ہے تھائرائڈ کا مسئلہ بہت زیادہ, گلڑ کا جسے مسئلہ بہت بڑھ گیا تھا, بہت کیسز بڑھ گئے تھے. تو کمپین کی جا رہی, تو کہا گیا جی کہ آیوڈین ملا نمک نہ استعمال کریں کیونکہ یہ اس نمک کے اندر نا انہوں نے دوائی ملا دی ہے جسے ہماری جو ہے وہ آگے نسلیں نہیں چل سکیں گی. پھر اس کے بعد پولیو کے خطروں کا سلسلہ شروع ہوا. پولیو بھی ایک وائرل مرض ہے اور جس میں معذوری ہو جاتی ہے, اور دنیا سے اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے لیے فری قطرے پولیو کے پلائے گئے. اس کے لیے پوری دنیا نے, WHO نے یہ کمپین کی تھی. فری پولیو کے قطرے جب پہنچے تو وہی ذہنوں میں نگیٹیوٹی بہت ہے, اور وہ پہلی بات یہ ہمیں کیوں مفت بھیجے جا رہے ہیں, ہمیں کیوں پلائے جا رہے ہیں. پوری دنیا میں پلائے گئے اور پوری دنیا کے ہر ملک نے یہ ڈیٹا بھیجا کہ ہمارے پاس اب پولیو کا کوئی وائرس کا کیس نہیں آ رہا, ماں سوائے. ایریڈیکیٹ اس وقت ہوگا وائرس جب پوری دنیا, کیونکہ ایک سے دوسرے کو لگ سکتا ہے. تو جب تک ایک بھی شخص میں وائرس موجود ہے, وائرس کرۂ ارض پر موجود ہے, تو ارادہ یہ تھا کہ اس وائرس کو سرے سے ختم کر دیا جائے. نہ یہ زمین پر کسی کے میں ہوگا, نہ کوئی معذور ہوگا. اچھی سوچ تھی. لیکن پولیو کی جس وقت کمپین ہوئی ہے, میں اس کمپین میں شامل تھی, اور ہماری جو لیڈی ہیلتھ وزٹرز جو ہیں جب وہ گھروں پہ گئی ہیں, انہوں نے کہا گیا جی ہمارے بچوں کو آپ نے نامرد بنانا ہے, ہمارے لڑکوں کو اس کے لیے, یعنی ایک 60-70 سال کے انکل کہہ رہے ہیں میں نے نہ پینا ہے نہ میں نے پلانے دینا ہے جی, یہ اس سے تو بچے نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا بھائی آپ کے اب بچے, اب آپ نے کیا کرنا ہے 70 سال کی عمر میں, آپ تو کم سے کم وہ اس کے خلاف نہ کریں. تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوئی, اور نہ صرف یہ ہوا بلکہ اس زمانے مجھے اچھی طرح یاد ہے قتل کر دیا گیا, گولیاں مار دی گئیں. لیڈی ہیلتھ ورکرز قتل ہوئی ہیں بے شمار پاکستان میں, سرحد میں. وہ خاتون صرف تھوڑے سے پیسے لے کے قطرے پلانے جا رہی ہے, آپ نے اس کو کہ جی یہ مغرب کی سازش ہے اور فلانا ہے, اور آپ نے اپنی ایک ہم مذہب کو, اپنی ایک ہم وطن کو, اپنی ہم نسل کو, اپنی ہم زبان کو قتل کر ڈالا اس بنیاد پر. آپ
یعنی کہ بہت ہی صدمے والی وہ کیفیت تھی اس وقت. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایک افسوسناک بات یہ تھی کہ پوری بخاری دنیا صاحب سے نے ایک وائرس بات ختم شیئر ہوا، کی ہے، کیسز تھا صرف پاکستان سے. ڈاکٹر صاحب ایک بخاری صاحب نے جو بات شیئر کی ہے کہ ایک عالم دین نے ایسی بات کی ہے کہ اس سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے، تو کیا ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ جو ویکسین کا جو مسئلہ ہے پاکستان میں، جو یہ جہاں پہ قتل ہوئے تھے وہاں پہ بھی مسئلہ یہ تھا کہ ایک عالم، وہ عالم دین نہیں کہیں، ملا کہیں، جو کہتے ہیں دین ملا فی سبیل اللہ فساد، جن کا کام فساد کرنا ہے. جو عالم دین ہوگا وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو. جس کے پاس علم نہیں ہے وہ فساد ہی کر رہا ہے نا، غلط بات کر کے، غلط، جس کا اسے معلوم نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. تو یہ لوگوں کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں، لوگوں کی صحتیں بھی خراب کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں بھی خراب کرتے ہیں. کہ وہ مولوی صاحب نے کہی تھی پاکستان میں جس نے قرأت کرنا سیکھ لی، چاہے اس نے ترجمہ نہ پڑھا ہو قرآن کا، چاہے اس کے معنی نہ آتے ہوں، لیکن وہ اچھے شین قاف درست کر کے اپنا حلق سے بڑی اچھی انہوں نے تلاوت کر لی تو وہ عالم دین بن جاتے ہیں. جس نے مسجد کی امامت کر لی کسی نماز کی، وہ ان کی بات حرف آخر سمجھ لی جاتی ہے. جو شخص جو ہے وہ جس کو واز دینا آ گیا اسے عقل کل سمجھ لیا جاتا ہے. ہر شخص کی ہر جگہ اتھارٹی نہیں ہوتی ہے اور ہر معاملے میں اس کی معلوم. اب کسی شرعی مسئلے پہ میں اچھی گفتگو نہیں کر سکتی، کوئی عالمہ آپ بلائیے، کوئی عالم دین آپ بلائیے، وہ کر سکیں گے. لیکن میڈیکل کا مسئلہ ہے، میں ڈاکٹر ہوں یا میں شاعرہ ہوں تو میں ان معاملات پر زیادہ بہتر. تو ہر شخص جو ہے اس کی ہر فیلڈ نہیں ہوتی ہے. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، اور اس کا کیا وجوہات ہے. لوگوں کو پھر ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ حرف آخر ہے سوال نہیں کرنا ہے. حالانکہ سوال کرنا بہت اہم بات ہے کہ ہمیں پوچھنا چاہیے اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، اس کا پروف کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، آپ نے کس بنیاد پہ کیا ہے. لیکن ہمارے لوگوں میں تو اتنی ضرورت ہی نہیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم سوال نہیں کرتے اپنے مولانا سے. عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کافی کوریج کے لیے جاتے ہیں، مختلف مساجد کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، بے شمار جو خطیب مسجد ہیں اور جو اس طرح کے قرآن مجید پڑھاتے ہیں یا تربیت کرتے ہیں یا خطاب کرتے ہیں، جمعے کا خطاب کرتے ہیں یا عام مساجد میں جب کوئی پروگرامز ہوتے ہیں تو اس میں تو وہ جب بات کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح ہمارا میڈیا ہم لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں، تو یہ مسجد کا جو ممبر ہے یہ سب سے بڑا میڈیا ہے اور وہ جو بات کرتے ہیں اس پر لوگوں پر اثر بھی ہوتا ہے اور لوگ اس کو حرف آخر سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بندے نے جو ممبر سے بات کیا وہ قرآن و حدیث کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اس موقع پر آپ کیا کہیں گے کہ ان لوگوں کو کتنی ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنی گفتگو کو کس طرح کرنا چاہیے موجودہ حالات نہیں ویسے شاہ صاحب قبلہ، ابھی جو برمنگھم کے اندر ہمیں ایکسپیرینس ہوئے ہیں پریکٹیکلی، کچھ مساجد کے حوالے سے کچھ رولز ریگولیشن بریک ہونے کی وجہ سے وہاں پر ان کو جو ہے اکاؤنٹیبل بنایا گیا ہے. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ لوگ محتاط ہیں، علماء کرام بھی اور جتنے بھی ریلیجس اسکالر ہیں وہ بڑی نپی تلی اور بڑے سوچ سمجھ کے جو ہے وہ لمیٹڈ بات کرتے ہیں. تو ان سے یہ ظاہر ہے کمیونٹی سمپتائز ہوتی ہے، ایک ظاہر ہے مذہبی ایک ایمانی جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے، اور لوگ زیادہ چیزیں جو ہمارے عام فہم لوگ ہیں وہ ان کو فالو بھی کرتے ہیں، یعنی اندھی تقلید بھی ہوتی ہے بعض اوقات کے، جو انہوں نے کہہ دیا ہے تو یہ جناب دین کے کیونکہ ذمہ دار ہیں تو اس حیثیت سے ان کی بات کو اثر بھی لیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی، اور جتنے بھی ہمارے کمیونٹی لیڈران ہیں، چاہے پولیٹیکل ہوں، سوشلسٹ ہوں، یا پھر ریلیجس اسکالر ہوں، یا جس بھی شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں، تو ان کو پازیٹیولی ہر چیز کو جو ہے وہ آگے لے کر چلنا چاہیے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی میں شاید زیادہ پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو عقل کل بھی مانتے ہیں اور ہر فن مولا بھی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ہر چیز، اگر آپ مذہب کا معاملہ ہو جائے وہ مذہبی بھی رائے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں گے، اگر کوئی میڈیکل آپ کو پرابلم ہے اس کا حل بھی، قانونی پیچیدگی ہے اس کا حل بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یہ تو ہمارے روز مرہ معمولات کے اندر ہمیں کئی اسکالر اور کئی جناب علامے فہامے جو ہے وہ ملتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں تو کو ہمارے شامل پائی کرتا ہوں جاتی پھر ہیں. بات کرتے ہیں. جی جی میں کالر کو شامل کرنا. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काजी साहब नज़ाकत हुसैन दोबारा। जी जी अभी आपका प्रोग्राम भी खत्म होने वाला है, तो मैं डॉक्टर साहिबा बहन को ये कहता हूँ कि आपने बहुत प्यारी गुफ्तगू की, इरफान साहब ने, और आपके कॉलर भी आए, और काजी साहब मैं अपनी फैमिली की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, मेरे एक दोस्त है मोहम्मद रमजान, वो भी देख रहे हैं आपका प्रोग्राम, मुअज्जम साहब और भी साथी देख रहे हैं, तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी माओं बहनों बेटियों को तौफीक दे कि जैसे हमारी बहन डॉक्टर साहिबा हैं, अरफान साहब हैं, इस तरह के इस तरीके से ऐसे बच्चों को परवरिश दें ताकि हमारा नाम रोशन हो। और जो NHS में खासकर पाकिस्तानियों ने, एशियन ने किरदार अदा किया है, वो काबिल तहसीन है, वो यानी कि अप्रिशिएट करते हैं हम लोग। और मैं एक छोटा सा कारोबारी आदमी हूँ, मैं आपको बताऊं कि मैं NHS वाले मेरे साथ, मेरी दुकान के साथ है, केमिस्ट है, तो मैंने उनको बोला है कि मैं आपको रिकग्निशन के लिए पूरा दिन 12 घंटे आपको देखता हूँ, आपके यहाँ लोग आते हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो मैं आपको रिकग्निशन के लिए दावत देता हूँ। तो हमारी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा किरदार है हमारे लोगों का, आप मीडिया वाले लोग हैं, आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, खासकर हमारी नर्सिस ने, डॉक्टर्स हजरात ने, कितने अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये हम लोग ये कभी नहीं भूलेंगे, बहन जैसी आपकी खिदमत है, अल्लाह आपको तरक्की दे, आपकी दिन दुगनी और रात चुगनी करे, और पाकिस्तानियों को अल्लाह तौफीक दे, साजिद जावेद जैसे, सादक खान जैसे पढ़े लिखे लोग पैदा हों, और पढ़े लिखे लोग आगे आएं, और हमारी कम्युनिटी का नाम रोशन हो। थैंक यू वेरी मच काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत देखें डॉक्टर साहिबा, ये किस तरह जब कोई अच्छा काम किया जाए या कोई भी इस किस्म के काम हो तो वो लाजमी बोलते हैं, और हमने किसी को नहीं कहा कि इस तरह के अल्फाज बोले, लेकिन लोग खुद जज करते हैं कि हम वाकई ही बेशुमार लोग जो एक अरसे से, हम जब से कोविड का मामला हुआ घर से कर रहे हैं, नई जो टेक्नोलॉजी है उसको से भी फ़ायदा उठाया। शायद ये मामला ना होते तो हम और 4-5 साल के बाद इस पर आते, लेकिन हमने जल्दी इसे अडॉप्ट कर लिया है। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगी, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, और जो कोई बात रह गई है उसको भी आप भी लोगों के सामने ले आएँ, क्योंकि ये टाइम भी कीमती है और आपके अल्फाज भी कीमती। बस मैं ये कहूँगी कि इस चीज़ को संजीदगी से लीजिए, वायरस एक हकीकत है, मैं कम से कम उसकी बात की गवाह हूँ, गवाही दे रही हूँ। मैंने मरीज़ों को देखा है जिनके अंदर ये जरासीम था, उसके बहुत ही ख़तरनाक हालात से गुज़रते हुए भी उनको देखा है, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में भी देखा है, ज़िंदगी से हाथ धोते हुए भी देखा है, और ये भी देखा है कि वैक्सीन लगाने के बाद लोगों पे इसके असरात, मैं ये तो नहीं कहूँ किसी को कुछ नहीं होगा, हो सकता है, इम्कान सिफर तो नहीं है, मौत बरहक है, किसी वक्त भी कहीं भी आ सकती है, लेकिन अगर आपको पता है कि जी मौत का कुआं है तो मोटरसाइकिल चलाते हुए इंसान हेलमेट पहन लेता है। अगर आपको पता है कि जी सड़क के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा तो हादसा हो सकता है, तो हादसे से बचने के लिए आप सिग्नल पे लाल बत्ती होती है, जब आपके लिए जो यानी सिग्नल वालों के लिए जब ग्रीन होता है और आपका रेड होता है तो आप रुक जाते हैं सड़क के किनारे, ठीक है। तो इन चीज़ों को, रूल्स को, उसूलों को, सवाबित को फॉलो कीजिए। अगर कोई चीज़ आपके हक में है, कोई आपके फ़ायदे के लिए कोई उसूल बनाया जा रहा है, हाँ NHS वर्कर्स का जो ये एक परेशानी है कि जी शायद उस वक्त तक हम उन्हें कन्विंस ना कर सकें, तो इस वजह से बहुत सारे लोग हैं जो रेकमेंड कर रहे हैं कि डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन ताहम ज़ाती तौर पर, क्योंकि मैं सब की राय तो नहीं दे सकती, ज़ाती तौर पे मैं समझती हूँ कि NHS के वर्कर्स को बिलखुसूस वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, और अगर ये मैंडेटरी करार दे दी जाती है तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। बहुत सारी नौकरियों की बहुत सी शर्तें होती हैं, जैसे कि फ़ौज में जब आप जाते हैं तो उसके लिए भी कुछ मेडिकल के टेस्ट होते हैं, जो उसे प्रूव नहीं करता उसे नौकरी नहीं मिलती। तो अगर NHS का ये राइट है कि वो अगर अपने इसमें शामिल कर लेती है कि जी अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी, तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। ये बुनियादी इंसानी अगर इस टाइम को पाबंदी को
बढ़ा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, आपकी ये तजवीज़ है हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ताहम मैं की। ये समझती जी हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे वो लोग जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं, वो लोग जो तजर्बेकार हैं, वो लोग जो सिस्टम से वाकिफ़ हैं, इस वक्त जब डॉक्टरों और नर्सों की और मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, वो इस वक्त छोड़ जाएं। तो हम हो सकता सही है हम में कुछ कमी रही हो, हम उन्हें बताएं, समझाएं, थोड़ा सा वक्त दें उन्हें समझने और फैसला लेने के लिए, और वो लोग आगे आ जाएं सही है। और ऐसा जी ये नुकसान उन्हें। हमारे पास 1 मिनट रह गया है। अरफान साहब शॉर्टली ये बताइएगा कि वाकई आप भी चाहते हैं कि जो NHS के वर्कर हैं उन्हें टाइम दिया जाए और या जो काजमी फैसला साहब हो ये गया उसी NHS के वर्कर पे छोड़ देना चाहिए, वो क्या करते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि हमारा टाइम खत्म होने वाला है। कल जो है 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे मनाया जाएगा भारत के अंदर, और वर्ल्ड लेवल पर जो है हमारे कश्मीरी जितने भी हैं दुनिया के अंदर, वो इंशाल्लाह अपने मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती करेंगे, इजहार हमदर्दी करेंगे, और तमाम जो है जगहों पर लंदन के अंदर, बर्मिंघम के अंदर एहतजाज होगा। हमारा जो सिटी है बर्मिंघम, जितने भी सुनने देखने वाले हैं उनसे दर्दमंदाना दरख्वास्त है कि वो ज़रूर जो है इस एहतजाज के अंदर, इस आवाज़ के अंदर हमारा साथ दें। और भारतीय सफारत खाने के बाहर 12 बजे दिन को जो है ये कुल जमाती बैनुल अक़वामी कश्मीर राब्ता कमेटी के ज़ेरे इंतज़ाम जो है वो एहतजाज किया जाएगा। उसमें शामिल होकर जो है उनसे हमदर्दी का इजहार करें और पैगाम दें दुनिया को कि जो रिपब्लिक डे मना रहे हैं, जो रूल ऑफ लॉ है, जो लाइफ लिबर्टी की बात करते हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं, जो यानी तमाम जो है असूल कवायद की बात करते हैं, तो उनको खुद भी उस पर अमल पैरा होना चाहिए, उस पर जी खुद बहुत बहुत प्रैक्टिकल शुक्रिया जो है वो जनाब। मुजाहरा करें। अरफान ताहिर साहब आपका, डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर निकित इफ्तिखार साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी कॉलर्स थे और जिन्होंने कॉल्स की हैं और अच्छे अल्फाज में हमें याद किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी हौसला बहुत अफजाई की शुक्रिया। वजह से हमें हिम्मत पैदा होती है कि हम मज़ीद कुछ अच्छी चीज़ें आपके सामने लाएं और लोगों को अवेयरनेस पैदा करें। हम अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें नहीं ला रहे आपकी तरफ जो गलतफहमियाँ पैदा करें। हम व्यूवरशिप को नहीं देखते, हम आपके अपने माशरे को डेवलप कर होता हुआ देखते हैं, और बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए हम वो चीज़ें ला रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी दे, और ओरिजिनल सूरत हाल को सामने रखकर हम बात करते हैं। लोग गलतफहमी का शिकार होते हैं, सोशल मीडिया है, हर तरह की चीज़ें देखते हैं, लेकिन पब्लिक फोरम में वो चीज़ आती है जो ओरिजिनल होती है, और आप लोगों को आगाही देना हमारा काम है। अगर आप और लोगों की दुआ हमारे साथ होगी तो इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपके सामने इसी तरह की ओरिजिनल चीज़ें लाते रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह सेहत रही, ज़िंदगी रही, तो फिर नेक्स्ट वीक नए मेहमानों, नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।